ان کا غرض یہ تھی کہ ہم سے زیادہ نمبر کوئی نہ لے. تو والد صاحب فرماتے تھے پتہ نہیں یہ تو فارغ ہو کر انور شاہ کشمیری بنے گا. ایسے فرماتے تھے حسین مدنی بنے گا. اتنا حفظہ ایسا یاد کرتا ہے. یہ درویش لوگ تھے متوسط قسم کے، یعنی جو بھی سمجھے. سالانہ امتحان ہو، امتحان کے بعد خیر ابا جی نے اچھے نمبر لیے، 4 آنے انعام بھی لیا. ہم نے رزلٹ منگوایا، مسلم شریف 4 آنے انعام، ان میں انعام نقد دیتے تھے اس وقت. بخاری میں 4 آنے انعام، ترمذی میں 4 آنے انعام. کہ تو وہ جب فارغ ہوا تو مجھ کو بہت تجسس تھا کہ کسی بڑے منصب پر یہ لوگ ہوگا. تو کافی عرصے بعد کچھ ساتھی ملا، میں نے ان کے استفسار کیا. یار وہ ہمارے ساتھ 2 ساتھی تھے، وہ ماشاءاللہ. فرمایا کہ بھئی ایک نے دکان کھول لی فراغت کے بعد، اور ایک کوچوان ٹانگا بنایا، وہ سواریاں ڈھونڈتا ہے. سفر ہم جیسا جس کو زبان بھی نہیں آتا ہے ادھر بیٹھے دین کی خدمت کرتا ہے. یہ حضرت والا سے بالکل شروع میں بات سنی میں نے ثالثہ رابعہ میں کہ قبولیت کے ساتھ پھر قابلیت بھی آتی ہے. پھر حضرت والا قصہ بھی سناتے تھے کہ وہ ایک جگہ پر انتخاب ایسے ہوتا تھا کہ صبح کو پہلا آدمی جو مر جائے نا بادشاہ، تو صبح کو پہلا آدمی جو آئے گا نا اس کو بادشاہ بنانا. تو صبح کو ایک گداگر تہجد کی وقت پہنچ گیا کہ یار دروازہ کھولے تو آج دوسروں سے پہلے میں ہی سب مال سمیٹ لوں دوسرے گداگروں کے آنے سے پہلے. تو رات کو بادشاہ مر گیا. تو جو دروازہ کھولا تو گداگر آگے کھڑا تو اس کو پکڑ لیا. چل بھائی. انہوں نے کہا بھائی میرا کیا قصور ہے، روئے پیٹے یار میں نے کیا کیا ہے، کیا جرم. نہیں بس چلو محل میں لے گئے، نلایا دھلایا یہ وہ. اس کو جناب شاہی لباس پہنایا. انہوں نے کہا بھائی تو آج سے ہمارا بادشاہ، انتخاب ہو گیا تیرا بادشاہ. اب اس نے دربار لگایا، تعارف ہو رہا ہے فلاں 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 فلاں، وہ سیٹ پر بیٹھا ہے. جب وہ پورا ہو گیا تو اس نے وزیر اعظم کو اور دوسرے وزیر کو ادھر آؤ میرے بغلوں میں ہاتھ دے کر کھڑا کرو. یہ شاہی آداب ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جان کے امان پائیں تو کچھ عرض کریں. ان کا آپ جدی پشتی تو گداگر ہے، آپ کو اب تو دربار کے تو قریب بھی کوئی نہیں آنے دیتا ہوگا، تو آپ کو یہ کہاں سے پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا کہ بے وقوف، پہلے سے تو نے معافی مانگ لی ہے ورنہ تجھے سزا دیتا. وہ جس نے شاہی دی ہے اس نے آداب بھی سکھائے ہیں، دماغ میں آداب بھی ڈالے ہیں جس نے شاہی دی ہے. حضرت والا فرماتے تھے جب قبولیت ہو جاتی ہے تو قابلیت بھی آئی جاتی ہے. شکل و فہم کی ہو جاتی ہے کہ لوگ اونگے پیچھے بھاگتے ہیں. نہ قابلیت ہمیں تو یہ طرز بالکل پسند نہیں ہے کہ جی بس جی ہم ایسے ایسے بچے لیں گے باقی نہ ہیں. بھائی دنیا میں اللہ نے ہر طرح کے مزاج کے لوگ رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بندی لگائی ہوئی تھی کہ بس یہی ہم سے استفادہ کریں باقی پیچھے ہو جاؤ. بھائی سارے ہوتے تھے، لہٰذا ہر ایک نے اپنے حساب کے طور پہ لیا. کوئی صدیق بنے، کوئی فاروق بنے ہیں، کوئی متوسط بنے، کوئی گمنام ہی بنے. لیکن دین کے اندر رضی اللہ عنہ رضوانہ کے سرٹیفکیٹ سب کے لیے ہے، سب شامل ہے، قبول سب ہو گئے. یہ تو بہرحال اداروں نے ایسا کیا ہوا ہے ان کی ناموری اس کے لیے بہرحال، لیکن ایسا نہیں ہے. ہر طرح کے ادنا بھی صلاحیت والے کو کبھی ایسا قبول فرماتے ہیں کہ حیرت ہو جاتی ہے، انسان حیران ہوتا ہے. میں تو بہت اس پر نظر رکھتا ہوں کہ ایسے بالکل آدمی ہے بالکل اتنا سادہ اور اتنا بڑا کام اس سے ہو رہا ہے، لوگ ایسے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا وسیع اللہ شاہ صاحب، مولانا وسیع اللہ خان صاحب حضرت تھانوی ان کے خلیفہ ہیں. کہتے ہیں کہ وہ فصیح اللسان نہیں تھے اور شکل کے اعتبار سے بالکل متوسط تھے، چیچک کے داغ بھی حضرت کے چہرے پر تھے اور فصیح اللسان نہیں تھے. کام ان سے کہاں لیا اللہ نے؟ بمبئی میں، شہر بمبئی میں. جیسے آج کراچی سمجھ لیں ہم، وہ گاؤں دیہات سے آئے اور کراچی میں کام کرنا چاہے جہاں اہل لسان ہیں، بمبئی میں وہ ان کی تشکیل ہوئی اللہ کی طرف سے. حضرت تھانوی نے ان کے خلیفہ نے خلافت دے دی ان کی نیکی اس کو دیکھ کر، لیکن وہ بیان نہیں کر سکتے تھے جیسا فصیح ہونا چاہیے.
بمبئی میں انہوں نے پورے بمبئی کی کایا پلٹ دی. یہ لکھا ہے کہ مسجدوں میں جو اعمار اور اشغال شروع ہوئے ورتہ حیرت میں پڑ گئے لوگ کہ یار یہ شخص نے بڑے بڑے خطبہ اور بڑے بڑے وہ یہاں آئے اور یہ دیکھو اس درویش فقیر کو ان نے کیسی تبدیلی کر دی, کیسا کچھ تبدیل کر دی. اور پھر ان کا حج میں ہی انتقال ہوا. یہ جدہ کے پاس سمندر میں دفن ہے جی. یہاں آئے اور بادشاہ وقت نے جب اجازت دی تو اس وقت تک دفن کر چکے تھے ان کو. بادشاہ نے کہا کہ ان کو لے کے آؤ یہاں دفن کرو جنت مالا میں, لیکن اس وقت تک وہ جو بھی ان کا وصول ہوتا ہے جہازوں کا. ان کی کئی کتابیں بھی ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے. قبولیت ہو گئی. بمبئی جیسے شہر میں کام کیا انہوں نے.